بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ پاکستانی ڈرونز کی پہلی بار افغانستان میں کارروائی، اہم کمانڈر ہلاک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے استعفے کی ٹیکنیکی غلطی نے آئینی بحران پیدا کر دیا۔ شامی فوجی یوکرین کی جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار۔ آرمی چیف نے ریٹائرڈ فوجیوں کی بڑے صبر سے تنقید سنی۔ امریکی ڈالر کی اکھڑتی ہوئی سانسیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پاکستانی تیار کردہ ڈرون طیاروں نے تاریخ میں پہلی بار کسی غیر ملکی سرزمین پر کارروائی کرتے ہوئے اپنا ہدف کامیابی سے حاصل کیا ہے۔ افغان سرحد کے قریب تحریک طالبان کے مراکز پر جیٹ طیاروں نے نہیں بلکہ پاکستانی ڈرون نے میزائل حملے کیے تھے۔ آرمی نے اس بات کی تردید کی ہے کہ پاکستانی ایئر فورس کے جیٹ طیاروں کے ذریعے بمباری کی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن میں افغان فضائی حدود کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ تحریک طالبان کے ان مراکز کو نشانہ بنایا گیا جہاں گزشتہ مہینے پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ جن علاقوں کو نشانہ بنایا گیا وہ تحریک طالبان پاکستان کے قبضے کیے گئے علاقے ہیں، جو خود افغان طالبان کے لیے بھی نوگو ایریاز ہیں۔ حملوں کے نتیجے میں ٹی ٹی پی کو کافی نقصان ہوا، اس لیے انہوں نے علاقہ کی ناکہ بندی کر کے کسی کو حتیٰ کہ افغان طالبان کو بھی نہیں آنے دیا، تاکہ حملے کے دوران ہلاک ہونے والے اہم کمانڈروں کی ہلاکت چھپا سکے۔ آئندہ چند دنوں میں اس حوالے سے مزید تفصیلات جاری کر دی جائیں گی۔ حال ہی میں شمالی وزیرستان میں پاکستان کے 7 جوانوں کو شہید کیا گیا تھا۔ اس سے ایک روز پہلے ایک میجر اور سپاہی کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اس صورتحال میں پاکستان کی عوامی حکومت نے افغانستان کی سرحد پر کارروائی کا فیصلہ کیا اور باقاعدہ مصدقہ اطلاعات پر ان مراکز کو نشانہ بنایا گیا جہاں پر ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر موجود تھے۔ ٹی ٹی پی نے افغان سرحد کے قریب اپنے گاؤں آباد کیے ہوئے تھے، جہاں پر افغان طالبان کی بھی نہیں چلتی تھی۔ افغانستان کی طالبان حکومت پر کئی بار زور دیا گیا کہ وہ ان کو مذاکرات کی میز پر لائیں یا ان کے خلاف کارروائی کریں، جس میں وہ ناکام رہے۔ اس لیے مجبوری میں اپنے دفاع کے لیے پاکستانی آرمی کو یہ اقدام اٹھانا پڑا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے گورنر کی بجائے وزیر اعظم عمران خان کے نام استعفے سے آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ بزدار وزیر اعلیٰ ہیں یا نہیں؟ گورنر نے معاملہ حل کرنے کے لیے قانونی ماہرین کا اجلاس بلا لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کے استعفے کی ٹیکنیکی غلطی نے نیا آئینی بحران پیدا کر دیا ہے۔ عثمان بزدار نے استعفیٰ گورنر کی بجائے وزیر اعظم کے نام لکھا۔ ان کا وزیر اعظم عمران خان کے نام استعفیٰ آئین کے آرٹیکل 130 سب ایکشن 8 کی خلاف ورزی ہے۔ استعفے سے اس شق کے آئینی تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ تحریری طور پر گورنر کے نام دینا تھا، لیکن عثمان بزدار نے تحریری کے بجائے ٹائپ شدہ استعفے میں وزیر اعظم کو مخاطب کر کے دستخط کر دیے۔ استعفیٰ وزیر اعظم کو دیا جو اسے منظور کرنے کے مجاز ہی نہیں تھے، کیونکہ وزیر اعلیٰ کے استعفے کے منظوری کے آئینی طور پر اختیارات گورنر پنجاب کے پاس ہوتے ہیں۔ اگر دوستو استعفیٰ ہی غیر آئینی ہے تو پھر وزیر اعلیٰ کا الیکشن بھی غیر آئینی ہے۔ شام کے جنگجو یوکرین کی جنگ کا حصہ بننے کے لیے تیاری پکڑ رہے ہیں۔ کثیر تعداد میں جنگجوؤں اور نیم فوجی دستوں کی خدمات روس نے حاصل کر لی ہے، جن میں وہ جنگجو بھی شامل ہیں جن کو روس نے تربیت دی تھی۔ اسی طرح سابق شامی فوجی اور وہ تجربہ کار سپاہی بھی ان میں شامل ہوں گے جنہوں نے امریکہ کے خلاف برسوں جنگ لڑی تھی۔ تاہم امریکی حکام اور شام پر نظر رکھنے والے اداروں کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک بڑی تعداد یوکرین جنگ کا حصہ بننے کے لیے نہیں پہنچی ہے۔
اگرچہ کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ یوکرین میں شامی فوجی کس حد تک مؤثر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر شہروں کا محاصرہ کرنے یا مہلک حملوں کو بڑھانا ہو تو ان کو لایا جا سکتا ہے۔ روس یوکرین میں ایک بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور ممکنہ طور پر شامی جنگجو اس میں حصہ لیں گے۔ اب تک دوستو تقریباً 40,000 افراد رجسٹر ہو چکے ہیں، جن میں 22,000 روسی فوج کے ساتھ ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ لاہور آئے۔ ان کے اس دورے کے ایجنڈے پر پاک بھارت عسکری معاملات نہیں تھے اور نہ ہی لائن آف کنٹرول پر لاہور کور کی پروفیشنل تیاریاں۔ ان کے شیڈول میں ایک تو وہ مقامی حادثہ تھا جس میں نون لیگ کی طرف سے ایک حاضر سروس آرمی میجر محمد حارث کا بازو توڑ دیا گیا، اور وہ سی ایم ایچ میں لاہور میں زیر علاج تھے۔ کرنل غلام جیلانی کہتے ہیں کہ اس سانحے کا ڈراپ سین ہونا ابھی باقی ہے، اور جب تک اس کا کوئی قانونی فیصلہ نہیں ہو جاتا پاک آرمی کی اعلیٰ قیادت اس کی مقروض رہے گی۔ آرمی چیف کا لاہور میں یہ بیان کہ فوج اور عوام میں دراڑ ڈالنے کی ہر کوشش ناکام بنا دی جائے گی ایک خوش آئند بیان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فوج کی طاقت عوام سے پھوٹتی ہے۔ فوج کا ہر وردی پوش خواہ وہ آفیسر ہے یا جوان جب ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو عوام بن جاتا ہے۔ دنیا کی تمام افواج میں یہی پروفیشنل چلن رائج ہے کہ وہ اپنے سابق حاضر سروس ساتھیوں اور بعد میں عوام بن جانے والوں کا دھیان رکھتی ہے۔ یہ ریٹائرڈ فوجی جو قوم کے ماضی کے محافظ تھے اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر صحرا اور میدانوں میں سرکردہ رہتے تھے، وہ مستقبل میں بھی وقت پڑنے پر اپنے بوڑھے ہاتھوں میں شمشیر پکڑ کر باہر نکل آتے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے سی ایم ایچ لاہور میں زخمی میجر حارث کی عیادت کی اور ان کے سرپرست دستے شفقت رکھا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ اپنے طویل آرمی کیریئر میں فوج کے شہداء اور زخمی ہونے والے افسروں اور جوانوں کی تعزیت اور عیادت کر چکے ہیں، لیکن وہ شہادتیں اور وہ زخم دشمن نے لگائے تھے، اپنوں نے نہیں، بلکہ میجر حارث کو تو اپنوں نے زخم کیا ہے اور ان کا بازو توڑا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں آرمی چیف کا بیان تھا کہ اس سانحے کے مجرم سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے حارث کو زخمی کیا اور وہ جنہوں نے زخمی کرنے کے احکامات صادر فرمائے، ان کا حساب کتاب بھی جلد لیا جانے والا ہے۔ اور جہاں تک ثبوت کا تعلق ہے تو اس ٹیکنالوجی زدہ دور میں ثبوت ڈھونڈنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ لاہور وزٹ کے شیڈول میں دوسری اہم بات وہ ملاقاتیں تھیں جو آرمی چیف اور حاضر سروس آفیسرز اور اس کے بعد ریٹائرڈ افسروں کے مابین ہوئیں۔ ریٹائرڈ افسروں نے آرمی چیف کا خطاب تقریباً 4 گھنٹوں پر مشتمل تھا اور اس کا ایجنڈا حالیہ سیاسی بحران، اس میں آرمی کا کردار تھا۔ اس ملاقات کی اہمیت کا اندازہ دوستو اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہال میں اگلی کرسیوں کی پہلی 3 قطاریں 3 اسٹار جنرل صاحبان پر مشتمل تھیں۔ ان کے پیچھے 2 اسٹار اور 1 اسٹار والے میجر جنرل اور بریگیڈیئر تھے، لیکن جیسا کہ میں نے اوپر عرض کیا کہ جب کوئی شخص فوج سے ریٹائرڈ ہو جاتا ہے تو وہ عوام بن جاتا ہے، اور اتوار کے روز اس عوام نے کھل کر دل کی بھڑاس نکالی۔ آرمی چیف کی استقامت کو سات سلام کہ انہوں نے بڑے صبر سے ہر قسم کی تنقید سنی۔ آرمی چیف کے ساتھ یہی کچھ راولپنڈی کے افسروں کے ساتھ ان کی ملاقات میں بھی ہو چکا تھا، لیکن لاہور کے ریٹائرڈ افسروں نے دل کھول کر سوالات کی بچاڑ کی اور آرمی چیف نے بھی کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر ان کا جواب دیا۔ دراصل دور حاضر میں کوئی لگی لپٹی رکھی جا ہی نہیں جا سکتی۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی بھی وی آئی پی کی زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ چھپ نہیں سکتا۔ مجھے خبر نہیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اس طرح کا اگلا پڑاؤ کہاں ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو فوج کی نبض یعنی پلس پر ہاتھ رکھنے کے لیے اب شاید کراچی، پشاور، کوئٹہ، ملتان، بہاولپور اور سیالکوٹ کا بھی دورہ کرنا پڑے گا۔ اگر ان تمام دوروں کا حاصل ضرب وہی ہو جو راولپنڈی اور لاہور کے دوروں کا ہے تو جنرل صاحب کے سامنے وہ تصویر زیادہ صاف ہو کر ابھرے گی جو پوری قوم کی آواز بن چکی ہے، اور جس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ حل ہے الیکشن جتنی جلدی ہو سکے کروا دیے جائیں۔ اگر جنرل قمر جاوید باجوہ جانے سے پہلے 29 نومبر 2022 سے پہلے
یہ الیکشن کروانے میں کوئی رول ادا کر سکیں تو آنے والی نسلیں ان کی نیک نامی کا اعتراف کریں گی۔ یہ نیک نامی ساری فوج کی ہوگی۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم کا داغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فوج کے چہرے سے دھل جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کہاں کہاں ٹھوکریں کھائی ہیں۔ اپنی میں سے باہر نکلیں، انشاءاللہ اللہ ان کو اس دفعہ بھی کامیاب کرے گا۔ اور جہاں تک شریف فیملی کا پنجاب میں اقتدار پر قبضہ کرنے کا سوال ہے تو یہ نون لیگ نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ جو پاکستان کو جمہوریت کی بجائے بادشاہت کی طرف دھکیل رہے ہیں، اللہ ان کو عقل نہیں عقل عظیم عطا فرمائے، پھر ہی کوئی بات بنے گی۔ اس وقت دنیا میں 164 تسلیم شدہ کرنسیاں موجود ہیں اور گزشتہ کئی دہائیوں سے ان تمام کرنسیوں پر امریکی ڈالر حکمرانی کرتا چلا آ رہا ہے۔ کسی بھی کرنسی کی ہر نئے دن میں شرح تبادلہ اور قدر و قیمت کیا ہوگی، اس کا فیصلہ امریکی ڈالر کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ دور جدید کے بین الاقوامی معاشی نظام میں موجود ہر کرنسی کا وجود صرف اور صرف امریکی ڈالر کا ہی مرہون منت ہے۔ اس لحاظ سے ہماری دنیا کی حقیقی کرنسی امریکی ڈالر ہے اور دیگر تمام کرنسیاں ڈالر کی بے دام غلام کی سی حیثیت رکھتی ہیں۔ ڈالر کی یہی طاقت امریکہ کی اصل قوت ہے، اس لیے جب تک امریکی ڈالر طاقتور ہے اس وقت تک امریکہ دنیا کی واحد عالمی طاقت کے منصب پر فائز رہے گا۔ چونکہ اس حقیقت کا ادراک چینی قیادت کو بخوبی ہے، لہذا چائنا گزشتہ کئی برسوں سے روس، جاپان، فرانس اور خلیجی ممالک کے ساتھ مل کر ڈالر کے نعمت بدل کے طور پر ایک دوسری کرنسی متعارف کروانے کے لیے تگ و دو میں مصروف ہے۔ کیونکہ چائنا جانتا ہے کہ جب تک عالمی مالیاتی نظام پر امریکی ڈالر کی بالادستی قائم ہے تب تک چین کو دنیا واحد عالمی معاشی طاقت کے طور پر قبول نہیں کرے گی۔ اس حوالے سے چائنا کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے کہ جب سعودی عرب نے چائنا کو خام تیل امریکی کرنسی ڈالر کی بجائے چینی کرنسی یوآن میں برآمد کرنے کی پیشکش کر دی ہے۔ سعودی حکام نے اشارہ دیا ہے کہ سعودی عرب چائنا کے ساتھ اپنی خام تیل کی برآمدات مرحلہ وار امریکی ڈالر سے چینی یوآن میں منتقل کرنے جا رہا ہے۔ اگر چائنا اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والے اس غیر معمولی معاشی معاہدے کے نتیجے میں دونوں ممالک فوری طور پر زیادہ نہیں صرف 10% خام تیل کی خریداری بھی چینی کرنسی میں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس اقدام کے عالمی معیشت پر انتہائی دور رس نتائج مرتب ہوں گے۔ یعنی معاشی ماہرین کا تو یہاں تک خیال ہے کہ چائنا اور سعودی عرب کے درمیان طے پا جانے والی اس معاشی سمجھوتے سے تیل کی منڈی پر امریکی ڈالر کی اجارہ داری کو سخت نقصان پہنچے گا۔ سعودی عرب اور چائنا کے درمیان یوآن میں پیٹرول کی فروخت پر مذاکرات 6 سال سے جاری تھے، لیکن تمام تر کوشش کے باوجود چائنا کے یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ دراصل خلیجی ممالک کا تمام تر دفاعی انحصار امریکہ پر ہونے کی وجہ سے ان ممالک کی قیادت کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ چائنا کے ساتھ ڈالر کی بجائے چینی کرنسی یوآن کے عوض میں تیل کی فروخت کا فیصلہ کر لیں۔ لیکن دوستو، گزشتہ 1-2 برسوں میں بے درپے رونما ہونے والے غیر معمولی واقعات، مثلا افغانستان سے امریکہ افواج کا بدترین انخلاء اور یوکرین جنگ میں امریکی دفاعی اتحاد نیٹو کی عبرتناک بے چارگی نے یہ ممکن بنا دیا کہ امریکہ پر انحصار کرنے والے ممالک بھی اپنے دفاع اور سلامتی کے لیے دوسری قابل اعتبار راہیں تلاش کریں۔ کیونکہ ایک بات تو امریکہ کے کم و بیش تمام اتحادیوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہے کہ امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کرنے کے لیے تو اپنے اتحادیوں سے کچھ بھی کروا لیتا ہے، لیکن جب اتحادی کسی مشکل میں آتے ہیں تو امریکہ نت نئے جواز اور بہانے گڑھ کے انہیں پیٹھ دکھا دیتا ہے۔ سابق افغان صدر اشرف غنی اور یوکرینی صدر کے عبرت انجام نے خلیجی ممالک کو امریکہ اور اس کی کرنسی ڈالر سے جان چھڑانے کا سنہری موقع فراہم کر دیا ہے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ روس اور چائنا امریکی ڈالر کی بجائے چینی کرنسی یوآن میں تیل کی خرید و فروخت کے علاوہ امریکی ڈالر کے استعمال کی حوصلہ شکنی کرنے، ایک نیا مالیاتی نظام قائم کرنے کے لیے بھی بڑی تیزی کے ساتھ ایک دوسرے سے تعاون کر رہے ہیں۔
کیونکہ مغربی ممالک نے یوکرین پر حملے کے بعد پابندیاں عائد کرتے ہوئے متعدد بڑے روسی بینکوں کو عالمی ادائیگیوں کے نیٹ ورک سوئفٹ سے الگ کر دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ روس ڈالر اور یورو کا استعمال کرتے ہوئے نہ تو ملک سے باہر پیسہ بھیج سکتا ہے اور نہ ہی ملک میں لا سکتا ہے۔ بعض روسی بینکوں نے چائنا کے یونین پے سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے نئے کارڈز جاری کرنا شروع کر دیے ہیں، چونکہ چائنا کا یہ پلیٹ فارم ادائیگیوں کے لیے فقط یوان کرنسی کا استعمال کرتا ہے، اس لیے اس نظام کا بین الاقوامی فروغ امریکہ ڈالر کے لیے سخت خطرہ بن سکتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، روس کے سب سے بڑے اتحادی ملک بیلاروس نے بھی ملکی اسٹاک ایکسچینج کی تجارت چینی کرنسی یوان میں کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت نے بھی روس سے دفاعی ساز و سامان خریدنے کے لیے چینی کرنسی یوان کا استعمال کرنے کی روسی تجویز سے کامل اتفاق کر لیا ہے، جبکہ پاکستان، ایران اور افغانستان تو کئی سالوں سے آپسی لین دین کے لیے چینی کرنسی یوان کو استعمال کر رہے ہیں۔ دوستو، سینئر تجزیہ کار راؤ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ آئندہ چند ماہ میں مذکورہ بالا تمام ممالک امریکی ڈالر کا استعمال ترک کر کے آپسی تجارت کے لیے چینی کرنسی یوان کو اختیار کر لیتے ہیں تو یقیناً یہ اقدام امریکی ڈالر کی ممکنہ موت کے برابر ہوگا۔ بھارت کے سرکاری ہاسپٹل میں 5 روپے کی رسید نہ بنوانے والا مریض ہاسپٹل کے دروازے پر زندگی کی بازی ہار گیا۔ یہ واقعہ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں پیش آیا۔ مدھیہ پردیش کے سرکاری ہاسپٹل میں مریض کی اہلیہ 5 روپے کی رسید بنوانے کے لیے کھلے پیسے لینے کے لیے ماری ماری پھرتی رہی اور شوہر کو ہاسپٹل والوں نے ایڈمٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے مریض نے جان دے دی۔ اہلیہ کا کہنا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد بھی کوئی مدد کو نہ آیا اور درخواستوں پر کان نہ دھرے 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزرنے کے بعد آخر کار ایک شخص نے ان کی مدد کی۔ اہلیہ نے مزید بتایا کہ ہاسپٹل میں داخلے کے لیے میں رسید لینے گئی، لیکن میرے پاس کھلے پیسے نہیں تھے اور میں کھلے پیسے لینے گئی اور اپنے شوہر کو نیچے چھوڑ دیا۔ اہلیہ نے کہا کہ ہاسپٹل کے کاؤنٹر پر گئی تو کہا گیا کہ پرچی کے پیسوں کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ابھی بھی سانس لے رہا ہے اور اسے بچایا جا سکتا ہے، لیکن ہماری کوئی بھی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا۔ مرنے کے بعد بھی اس کی بیوی کی کسی نے نہیں سنی اور 1 گھنٹے تک وہ اپنے شوہر کی باڈی کے پاس روتی رہی۔ واقعہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو صارفین نے شدید غصے کا اظہار کیا اور مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ اگر کسی انسان میں خون کی کمی ہو جائے تو اسے انیمیا کہتے ہیں۔ انیمیا کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ اگر انسانی جسم میں سرخ خلیات کم ہو جائیں اور ان کی کمی ہو جائے تو اسے ہم انیمیا کہتے ہیں۔ اگر اس کی قے ہو جائے اور اس کا اخراج ہو جائے، نکسیر کی وجہ سے بھی اس کی کمی ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں کیڑے ہونا بھی ایک وجہ ہے، ہاضمہ کی خرابی بھی اس کی کمی کا سبب بنتی ہے۔ کسی چوٹ یا زخم کی وجہ سے بھی اس کی کمی ہو جاتی ہے، یرقان کا مرض ہو جانے سے بھی اس کی کمی ہوتی ہے۔ خوراک کی کمی بھی اس کا سبب ہے، فولاد کی کمی بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے۔ انیمیا کے مرض میں مبتلا فرد کا چہرہ پھیکا اور پیلا پڑ جاتا ہے، مریض کے ناخن سفید ہو جاتے ہیں، سر میں بھاری پن اور درد رہتا ہے، مریض کی جلد، ہونٹ وغیرہ زردی مائل رنگ کے ہو جاتے ہیں، مریض کا ہاضمہ بھی خراب رہتا ہے، بھوک کی کمی ہو جاتی ہے، مریض کے جسم کا ٹیمپریچر نارمل سے کم ہو جاتا ہے۔ اگر جسم میں اس کی بہت زیادہ کمی ہو جائے تو پھر انتقال خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر جسم میں اس کی بہت زیادہ کمی ہو جائے تو پھر انتقال خون کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ کروانے کی صورت میں مریض کا دل فیل ہو سکتا ہے، جسے میڈیکل کی زبان میں انیمک ہارٹ فیلئر کہتے ہیں۔ مریض معمولی محنت کر کے بھی تھک جاتا ہے، مریض کا سانس پھولنے لگتا ہے، مریض کا سر چکراتا ہے، مریض کی طبیعت میں گراوٹ پیدا ہو جاتی ہے، مریض کا کسی کام کاج میں دل نہیں لگتا۔ اس کی کمی میں مریض کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں۔ ایسے افراد کو فوری طور پر اپنا علاج شروع کر دینا چاہیے اور ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ورزش کو روزانہ کا معمول بنائیں، اپنی خوراک میں پھل، سبزیاں اور گوشت کا اضافہ کریں۔ ایک حالیہ تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ اوسطاً 50 سال عمر کے افراد اپنے سے آدھی عمر یعنی لگ بھگ 25 سال کی عمر کے نوجوانوں کی نسبت
زیادہ صحت مند اور چاق و چوبند ہوتے ہیں۔ حالانکہ نوجوانوں کی نسبت ان کی خوراک میں 300 کیلوریز کم ہوتی ہیں۔ بڑی عمر کے افراد اور نوجوانوں میں کھانے پینے کی عادات، ورزش اور صحت پر ان کے عمومی اثرات پر کی جانے والی اس تحقیق کا انتظام غذائی مصنوعات تیار کرنے والی ایک بین الاقوامی کمپنی ہربل لائف نے کیا تھا۔ کمپنی ہربل لائف کے ریجنل وائس پریزیڈنٹ نیل سپائرز کا کہنا ہے کہ اس مطالعاتی جائزے کے نتائج حیران کن ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ نوجوان چاق و چوبند ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ نوجوان نسل کو بڑی عمر کے افراد کی نسبت یہ احساس کم ہے کہ متوازن خوراک اور طرز زندگی کا انسان کی صحت سے گہرا تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ پرانی نسل اپنے عمل کے ذریعے نوجوان نسل کو یہ دکھا رہی ہے کہ زیادہ صحت مند زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے۔ 4000 افراد پر تحقیق کرنے کے بعد جائزے سے یہ ظاہر ہوا کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد میں دن بھر زیادہ سے زیادہ پیدل چلنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کا رجحان زیادہ تھا، جبکہ 20 سے 25 سال کی عمر کے نوجوان افراد کہیں آنے جانے اور کام کاج کے لیے پیدل چلنے کی بجائے گاڑی استعمال کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ نوجوانوں سے جب پوچھا گیا کہ وہ ورزش کیوں نہیں کرتے تو 1/3 سے زیادہ یعنی 36% نے یہ عذر پیش کیا کہ ان کے پاس ورزش کے لیے وقت نہیں ہوتا، جبکہ 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد میں صرف 22% نے یہ جواز پیش کیا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔